کے کلام میں سے 8ویں حکم پر غور کریں گے اور 8واں حکم خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں درج ہے، جہاں پر لکھا ہے تو چوری نہ کرنا۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس سے پہلے 7 احکام پر غور کر چکے ہیں، اور جب ہم 8ویں حکم پر غور کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے the 8th commandment might be called a basic commandment، یعنی جو 8واں حکم ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے the 8th commandment is the foundation of any society، یعنی کوئی بھی سوسائٹی یا معاشرہ کیوں نہ ہو یہ اس کی بنیاد ہے۔ And without obedience to it, any society would be impossible۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس کو obey نہیں کیا جاتا ہے، اس حکم کو توڑا جاتا ہے، وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس کا قیام وجود میں نہیں رہ سکتا ہے، یا وہ معاشرہ یا وہ سوسائٹی صحت مند سوسائٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عزیزو، جب ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں، جب ہم 8ویں حکم کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے This commandment is repeated many times in the Bible۔ بائبل مقدس میں بار بار اس حکم کو دہرایا گیا ہے، یعنی 8ویں حکم کو تو چوری نہ کرنا، You shall not steal، اسے بار بار دہرایا گیا ہے اور اسے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ جب ہم عبارت کی کتاب کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ The book of Leviticus chapter 19 verse 11، You shall not steal, nor deal falsely, nor lies one another۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، تو دغا نہ دینا اور کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ ڈیوٹرانومی چیپٹر 5 ورس 19 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے You shall not steal، تو چوری نہ کرنا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خروج کی کتاب میں ایک بار 10 احکام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور جب آپ استثناء کی کتاب میں The book of Deuteronomy کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ساری شریعت، سارا لا جو ہے اس کو دہرایا گیا، کیونکہ استثناء کا جو لفظی مطلب ہے، ڈیوٹرانومی کا لفظی مطلب یہ ہے کسی چیز کو دہرانا، کسی چیز کا اعادہ کرنا، اور خدا نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو یہ حکم اور سارا لا اور شریعت جو تھی اسے دہرایا۔ اور جب ہم زکریا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ کب زکریا چیپٹر 5 ورس 3 تو وہاں پر لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور یہاں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں یہ بات گھناؤنی ہے، اور زکریا کی کتاب کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کاٹے جائیں گے، وہ ملک میں آباد نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ حزقیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 33ویں باب اور اس کی 15ویں آیت کو The book of Ezekiel chapter 33 verse 15 تو وہاں لکھا ہے اگر وہ شریر گروہ واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کی آئین پر چلے اور ناراضگی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ اور عزیزو، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص نہیں مرے گا اگر اس نے کچھ چرا لیا ہے اس کو واپس جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اور بائبل مقدس کی اور کتب میں یا بکس میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ Ezekiel chapter 18 verse 10, 22, 29 اور Amos chapter 3 verse 10 اور book of Isaiah chapter 1 verse 23، یعنی حزقیل کی کتاب کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت
اور پھر 22واں باب اور 29ویں آیت اور آموس کی کتاب کا 3را باب اس کی 10ویں آیت اور یسایہ کی کتاب کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں ان چیزوں کو پھر دہرایا گیا. اور میں نے شروع میں یہ کہا کہ بائبل مقدس میں اس حکم کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اسے بار بار دہرایا گیا ہے. اور اسی جب ہم جوش لا کی بات کرتے ہیں اور جوش قوم کا جو لا ہے چوری کے بارے میں، تھفٹ کے بارے میں، اگر آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اگر وہ شخص جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. یہ جو ہے ایک کرائم تھا اور اس کرائم کی سزا جو ہے اسٹیٹ کا جو لا ہے اس کے مطابق بھی تھی. اور یہ تھا کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے وہ جو کچھ اس نے چرایا ہے وہ بھی واپس کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ اسے اس کا ہر جانا بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور بائبل مقدس میں ہم چند مقامات پر پڑھتے ہیں کہ جو کوئی شخص چوری کرے گا وہ واپس کرے اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عطا کرے اور پھر جو ہے اس پنشمنٹ سے یا اس سزا سے جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے. لیکن جب آپ رومن اور گریس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے جو لا تھا اس کے لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا سویئر لا تھا ان کا اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ بڑی سویئر تھی. جو کوئی چوری کرتا تھا، جو کوئی کسی کی پراپرٹی جو ہے اس میں سے کچھ چرا لیتا تھا، اس کی سزائے موت تھی اور یہ ناممکن تھا کہ وہ سزا سے محفوظ رہ سکے. اور عزیزو آج کے دور میں ہمارے اس زمانے میں بھی لا کا جو اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں موت نہیں بلکہ اس کو سزا یقیناً ملتی ہے. اور ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں، خدا نے یہ حکم دیا کہ تو چوری نہ کرنا. اور عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جب اس حکم پر آج غور کرتے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا تو چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو چوری یا تھفٹ کے زمرے میں آتی ہیں. کیونکہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز چرا لینا ہی چوری ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کا پین چرا لیں، کسی کے گلاسز چرا لیں، کسی کے پیسے چرا لیں اور یہی چوری ہے. اس کے بارے میں پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹریول بائی بس اور بائی ریل وداؤٹ پیئنگ دا فیئر. بعض لوگ جو ہیں وہ بس اور ریل کا سفر کرتے ہیں اور وہ کرایہ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھی ٹھہرائی ہوئی جو پرائس ہے وہ پے نہیں کرتے ہیں اس ٹریول کے لیے. اور ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ دے آر تھنک وی آر ویری کلیور، اور وہ اپنی چالاکی جو ہے وہاں پر دکھاتے ہیں کہ ہم نے بس پر سفر کیا ہے، ہم نے ریل پر سفر کیا ہے، لیکن ہم نے کرایہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوری ہے. اور پھر ہم ایک اور بات کو یہاں پر سیکھتے ہیں، ناٹ پیئنگ انکم ٹیکس. لوگ انکم ٹیکس چراتے ہیں اور لوگ جو ہے گورنمنٹ کو انکم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں اور انکم ٹیکس جب نہیں دیتے ہیں یہ بھی ایک چوری ہے اور وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ چوری ہے. ان کو جو ٹیکس کا انکم ٹیکس ہے وہ نہیں دیتے اور وہ کس طرح نہیں دیتے، وہ چالاکی کے ساتھ اپنی انکم جو ہے اسے کم شو کرتے ہیں اور اسے کم شو کر کے ٹیکس جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم نے ٹیکس جو ہے وہ بچا لیا ہے. اور ایک بڑی بات ہمارے ملک میں سننے میں آتی ہے کہ وہ انڈر دا ٹیبل کام کر رہا ہے اور انڈر دا ٹیبل کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو انکم ہے وہ شو نہ ہو اور اسے گورنمنٹ کو ٹیکس جو ہے وہ نہ دینا پڑے. اور خدا کے کلام کی روشنی میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ بھی چوری کے زمرے میں آتی ہے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں آپ اناجیل میں پڑھتے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا کہ کیسے کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سکہ لا کر مجھے دکھاؤ. اور جب سکہ لایا گیا اور خدا یسوع مسیح کو دکھایا گیا، خدا یسوع مسیح نے کہا اس پر کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کی. خدا یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ کس کو ادا کرو؟ خدا کو ادا کرو. اور خدا یسوع مسیح نے